الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، زکوٰۃ کے مسائل اس مرکزی عنوان کے تحت دروس جاری ہیں، اور آج کے درس میں جو باتیں آپ کے سامنے بیان ہوگی وہ یہ کہ قرض کی صورت میں زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ قرض کی زکوٰۃ کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ مقروض قرضہ تسلیم کرتا ہو اور اسے جلد یا بدیر واپس کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، یا مقروض تو قرضے سے انکاری ہو لیکن عدالت میں کیس کر کے اس سے قرضہ واپس لینے کا یقین ہو، تو اس صورت میں قرض کی رقم کی زکوٰۃ قرض خواہ کو ادا کرنی ہوگی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال کے اختتام پر جب موجودہ مال کا حساب کیا جا رہا ہو، اس کے ساتھ قرض کی رقم کو بھی ملا لیا جائے اور ٹوٹل مبلغ کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کر دیا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مقروض قرضے سے انکاری ہو اور عدالت کے ذریعے اسے واپس لینے کا امکان بھی نہ ہو، یا وہ قرضے کو تسلیم تو کرتا ہو لیکن ہر آئے دن واپسی کا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہو، یا اس کے حالات ہی ایسے ہوں کہ وہ قرضہ واپس کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں قرض کی رقم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں، جب مقروض قرضہ واپس کر دے تو گزشتہ 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ یہ مسئلے کی وضاحت کل کے درس میں بھی کی گئی کہ جب ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو اس کی 2 صورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ قرضہ وقت پر ملنے کی امید ہے، دوسرے یہ کہ جو قرضہ لیا ہے وہ ٹال مٹول کرتا ہے۔ جب تک آپ کو قرضہ ملنے کی امید ہے تب تک تو اس کی زکوٰۃ جو آپ قرضہ دیے ہیں اس کی زکوٰۃ بھی تمام مال کے ساتھ آپ ہی نکالیں گے۔ لیکن اگر جو قرضہ لیا ہے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، وقت پر نہیں دیتا، یا اس کے حالات ایسے نہیں کہ دے سکے، تو پھر ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ مت دیجیے۔ ہاں، جب وہ پیسے دے گا تو اس مرتبہ اس سال کی زکوٰۃ آپ نکال دیں گے۔ مسئلہ نمبر 4، ایک شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو موجود ہو، چاہے سونا چاندی کی شکل میں یا نقدی کرنسی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، لیکن وہ خود دوسروں کا مقروض ہو، اور اگر زکوٰۃ ادا کرے تو مزید بوجھ تلے دب جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی حالت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر قرض کی ادائیگی کے بعد بھی اس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال موجود ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو، تو اس کا 2.5% زکوٰۃ کی نیت سے ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس سونے اور چاندی تو ہیں اور نصاب کو پہنچے ہیں، لیکن اور دیگر کسی کام کی وجہ سے بہت سارا قرض اس کے اوپر ہے۔ اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ سونے چاندی کو بیچ بھی ڈالے تو بھی قرض ادا نہیں ہو سکتا، تو سمجھو اس سے زکوٰۃ جو ہے معاف ہے۔ لیکن اگر اتنا قرض ہے کہ اگر سونے چاندی کے کچھ حصے کو بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے اور پھر بھی نصاب میں سونے چاندی ہے، تو پھر زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہوگی۔ کچھ لوگ بہانہ بناتے ہیں، میں قرضہ لیا ہوں، 1,00,000-2 لاکھ کے قرضے سے، جہاں آپ کے پاس 50 لاکھ کا سامان موجود ہے سونے چاندی کی شکل میں، 1,00,000-2 لاکھ کے قرضے سے آپ زکوٰۃ سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے اللہ سے ڈریں، قرضے کو قرضے کی جگہ رہنے دیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ سونا بیچ کر قرضہ دے دیں۔ اب اگر سونا اتنا بچتا ہے کہ اس پر نصاب ہے تو زکوٰۃ دیں۔ سونا چاندی کا نصاب اگر آپ کے پاس موجود ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتے، کوئی بہانہ کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ایسا قرضہ جو انسان کی کمر ہی توڑ کے رکھ دے تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔
پانچواں مسئلہ، کمپنی کے حصص یعنی شیئرز اگر تجارتی مقصد کے غرض سے خریدے گئے ہوں اور ان پر سال گزر چکا ہو تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہوگا۔ اگر خود کمپنی تمام پارٹنر جو ہوتے ہیں ان کے حصص کی زکوٰۃ ادا کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر پارٹنر اپنے اپنے حصص کی زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ ایسی ہم کمپنیوں میں کچھ مال لگاتے ہیں جس کو شیئر کہا جاتا ہے، شیئر بازار میں اپنا مال لگاتے ہیں۔ ہم نے 10 لاکھ لگا دیا، 50 لاکھ لگا دیا، اب اس سے ہم کو ماہانہ فوائد حاصل ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی پیسے کی شکل میں موجود ہے۔ اگر 50,000 ہے، 10,000 ہے، 20,000 ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر 5 لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ، کروڑ ایسے ہے تو سالانہ اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنی۔ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں کہ آپ جہاں مال لگائے ہیں وہ لوگ خود جو ہے ہر پارٹنر کے زکوٰۃ نکال دیتے ہوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ اسلامی طرز طریق پر اگر تجارت ہوگی تو وہ لوگ خود ہی اس کی زکوٰۃ نکال دیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو ہر سال جو شیئر میں آپ ڈالے ہیں اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اور چھٹواں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ خالص سونے چاندی پر فرض ہوتی ہے، لہذا ملاوٹ کو وزن میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح اگر ملاوٹ کا وزن نکال کر خالص سونے چاندی کا وزن مقررہ نصاب سے کم ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے گھر میں سونے اور چاندی کے نصاب تک ہے، لیکن وہ سونا خالصتاً نہیں ہے، سونے کے ساتھ اور چاندی کے ساتھ کچھ اور بھی دھات جڑی ہوئی ہے، یعنی سونے کے ساتھ کچھ لوہا ہے، چاندی کے ساتھ کوئی اور چیز ہے، نصاب کو تو پہنچ رہی لیکن اگر اصلی سونا چاندی دیکھیں تو نصاب کو نہیں، تو ایسی صورت میں سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ سونے اور چاندی کے ساتھ کوئی چیز مل کر نصاب کو پہنچ رہا ہے تب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر سونے چاندی کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، مل کے بنی ہوئی ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو علیحدہ کریں تب بھی سونا چاندی نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ دینے ہو۔ بہت سارے لوگوں کے پاس قلم ہے، اسی طریقے سے گھر میں کوئی ڈیزائن کی چیز سونے کی بنائے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں لوگوں کے پاس رہتی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر سونے چاندی کے نصاب کو وہ مال پہنچتا ہے زکوٰۃ دینی، اگر سونے چاندی کے نصاب کو نہیں پہنچتا ہے تو وہ جو دوسری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کے ذریعے پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کریں۔ قرض کا بہانہ لے کر میرے اوپر تو قرض ہے، گھر میں 10 تولے 2 کلو چاندیاں موجود ہیں، خاتون خانہ سے کہا جائے زکوٰۃ تو کہتی ہیں ہم کہاں سے زکوٰۃ دیں گے، تو ہمارے اوپر تو قرض ہے، ہم نے تو فلاں سے 2 لاکھ روپے قرض لیے ہیں۔ گویا یہ قرض لیا اس لیے جاتا ہے تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائے، اور کچھ لوگ اور بھی حیلے سازیاں کرتے ہیں۔ سونا چاندی اپنے پاس موجود ہے، زکوٰۃ نہیں دینی ہے نا، تو بیوی کیا کرتی ہے، رمضان میں اگر زکوٰۃ نکالنی ہے تو شعبان میں وہ سارے مال اپنے شوہر کو ہدیہ کر دیتی، سال سے پہلے ہی شوہر کو ہدیہ کر دی، کہتی اب مجھ پر زکوٰۃ نہیں۔ اگلا سال آتا ہے تو شوہر کیا کرتا ہے، اٹھا کے جو ہے رجب میں ہی اپنے بیوی کو ہدیہ کر دیتا ہے، کہتا ہے میرے اوپر تو سال بھر گزری نہیں۔ یہ حیلے چلنے والے نہیں ہیں۔ قیامت والے دن آپ کا یہ مال جہنم میں تپا کر اس کے ذریعے سے آپ کے پیٹھوں، پیشانیوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جس کو تم اکٹھا کیا کرتے تھے، مزہ چکھو اپنے اکٹھے کیے ہوئے ایسے مال کی جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ یا پھر
وہ ایک سانپ گنجا بن کر زہریلا اس کے گلے میں لٹک جائے گا، لپیٹ لے گا اور مارے گا، کاٹے گا، کھائے گا اور کہے گا انا مالک وانا کنزک، میں تیرا مال، تیرا خزانہ۔ اس لیے حیلے بہانے نہ کریں، بڑی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے۔ 2.5% کیا ہے؟ 1 لاکھ میں 2.500 کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو دیں گے، ناتے داروں کو دیں گے، کوئی اپنے بھائیوں کو، کوئی اپنی بہنوں کو، کوئی اپنے دور قریب کے رشتہ داروں کو دے گا، وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کی عزت ان کے نزدیک بڑھے گی اور اللہ بھی خوش ہوگا، آپ کا مال بھی پاک ہو جائے گا، دنیا اور آخرت کے بہت سے عذاب سے اللہ آپ کو محفوظ رکھ لے گا۔ اس لیے اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالا کریں۔ انشاءاللہ باقی باتیں اگلے درس میں آتی رہیں گی۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔